همه توانشون هر آنچه که دارن هزینه میکنن برای اینکه این نور رو خاموش بکنن، برای اینکه مانع برکاتش بشن، مانع گستردگیش بشن، نمیتوانن. اگر اینجور ما ادعا بکنیم که یکی از مصادیق این کوثر وجود مبارک حضرت امام خمینی است، حرفی به گزافه نزده. ایک جو مناسبت ہے آج کے دن قابل ذکر وہ یہ کہ قمری اور ہجری کیلنڈر کے مطابق امام خمینی کا جو روز پیدائش ہے وہ بھی 20 جمادی الثانی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا تعلق ہے بی بی زہرا کے ذکر کے ساتھ آج جو ان کے لیے بھی بزم سجائی گئی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی شان میں جو سورہ کوثر نازل ہوا اور اس کے جو سلسلے مصادیق ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو پیغمبر کو بی بی زہرا کے تعلق سے جو نسل کثیر عنایت کی، اس کے جو مصادیق ہیں ان میں سے ایک جو مصداق بارز ہے وہ امام خمینی کی ذات گرامی ہے، کہ جو آپ ہی کے نسل سے ایک سید بزرگوار ہے، کہ ایک انتہائی غیر معمولی شخصیت کے مالک انسان معاصر عہد میں گزرے ہیں، جنہوں نے انقلاب اسلامی کی شکل میں ایک ایسا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ 4 ڈیکیڈز اور 4 دہائیاں گزر گئی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لانے کے بعد بھی ناکام ہے کہ اس اخلاص پر مبنی انقلاب کو کہ جو امام خمینی نے برپا کیا تھا اسے کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ ایران کلچر ہاؤس میں موجود ہے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آج فاطمہ زہرا سے لے کر صاحب تک کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ سر آپ اپنا نام السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر علی جعفری ہے اور یقیناً یہ بہت بہترین پروگرام ہے، اچھا پروگرام ہے۔ آج کیونکہ ولادت ہے حضرت فاطمہ زہرا جو رسول خدا کی بیٹی ہیں، ان کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اور کیونکہ آج کے دن امام خمینی رضی اللہ عنہ، امام خمینی علیہ الرحمہ کی بھی روز ولادت ہے۔ امام خمینی کی زندگی اور حضرت زہرا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو امام خمینی نے انقلاب برپا کیا اور اتنا عظیم کام ساری دنیا کی شیعت کے لیے انجام دیا ہے، یہ کیسے انجام دیا ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ امام خمینی کی زندگی میں جو ایک عظیم کام ہے یہ حضرت زہرا کی سیرت پر چلنے کے نتیجے میں ہے۔ لہٰذا آج اسی عنوان سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ آج دونوں کا ہی روز ولادت ہے، حضرت امام خمینی کا بھی آج روز ولادت ہے اور جناب حضرت زہرا کا بھی، اور اسی لیے کہ ہم امام خمینی کو دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ امام خمینی کی شخصیت حضرت زہرا کی شخصیت پر اور سیرت پر عمل کرنے کے نتیجے میں بنی ہے۔ اور خصوصاً ایک اور شخصیت کے جس کا فی الحال ہم ذکر کر رہے ہیں، شہید قاسم سلیمانی کے دن کا 2 دن پہلے روز شہادت تھا، اور یہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی نے جو ہے داعش جیسے لشکر سے اور آتنکوادی سنگھٹن سے مقابلہ کر کے جو ہے ایک عظیم جیت مسلمانوں کو اور مظلوموں کو دلائی ہے اور داعش کا خاتمہ کیا ہے، یہ بھی نتیجہ ہے حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کا۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ان دونوں کی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک پیغام نکل کر سامنے آتا ہے کہ آج بھی اگر زمانے میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کر کے یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ عابد رضا زیدی ہے اور میں مصطفیٰ آباد میں مدرسہ چلاتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا اچھا، یہ پروگرام ہے خاص کر یہ فاطمہ زہرا کے یوم ولادت پر اور خمینی صاحب کے یوم ولادت ایک ہی ٹائم ہوں۔ یہ کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی بیٹی ہیں اور ایک عظیم شخصیت ہے، کیونکہ سورہ کوثر نازل ہوا ہے وہ شہزادی کونین کی شان میں ہی نازل ہوا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام، دشمنان رسول خدا کے بچوں کے انتقال کے بعد آپ کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آپ کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، کیونکہ آپ کی نسل تو منقطع ہو گئی، اب آپ ابتر ہیں، یعنی بغیر کسی نسل والے ہیں، آپ کی کوئی نسل نہیں۔ تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل کیا اور رسول خدا کی بھارس بندھائی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس عبادت کرو، نماز پڑھو اور ونحر اور قربانی دو۔
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही बे औलाद होगा। तो ये जो आखिरी आयत है इस बात की तरफ इशारा है कि कौसर से मुराद हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर के आपका दुश्मन बे औलाद होगा। तो इसका मतलब है कि कौसर से मुराद औलाद रसूल है। बिल्कुल ठीक है। तो उसी मुनासिबत से यहाँ पे एक महफिल, एक मिलाद के उन्वान से यहाँ पे लोग आए हैं। शहज़ादी के रोज़े मुबारक, रोज़े तवल्लुद के हवाले से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, ताकि जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करें, उन्हें मुबारकबाद दें। क्योंकि रसूल खुदा की एक ऐसी बेटी है कि जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ जाते थे, उनका एहतराम करते थे, उनके हाथ को चूमते थे और अपनी जगह पर बैठाते थे। और दूसरा ये कि बरसी है इमाम ख़ुमैनी, इमाम राहिल की, वो भी उन्होंने भी मकसद अहले बैत को, पैगाम अहले बैत को और इस्लाम को तरवीज किया है, नशर नुमा की है इस्लाम की, और मकातिब अहले बैत को तक़वियत अता की है। और फिर उसके बाद कासिम सुलेमानी, इनकी बरसी के उन्वान से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। लोगों के लिए जीना सिखाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आखिर में हदीस पढ़ूँगा ताकि आप लोग इस्लाम का मकसद समझें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी क्या है कि लोगों के दरमियान इस तरह से ज़िंदगी गुजारो कि जब तक तुम ज़िंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक हों, और जब मर जाओ तो तुम्हें याद करके रोएं। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ज़हरा की ज़िंदगी पर जो लोग दें और इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत एक साथ है, लेकिन अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो रसूल फातिमा ज़हरा की जो है सीरत पे जो है चलकर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बोलने से अहम सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।